ایسے لوگ جو اپنا علاج یوٹیوب پر ویڈیوز کو دیکھ کر کرتے ہیں، یا مارکیٹ میں گئے، وہاں سے کوئی کتاب ملی، وہ گھر لے کر آئے اور آ کر دیکھ کر وظائف کرنے شروع کر دیے، یا کسی نے کوئی وظیفہ بتایا وہ چلہ شروع کر دیا کرنا۔ یوٹیوب پر طرح طرح کے لوگ آ کر جو وظائف بتاتے ہیں غیر شرعی طریقے سے، وہ کرنے شروع کر دیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس کے نتائج بہت زیادہ بھیانک ہوتے ہیں۔ آپ نے جب یوٹیوب سے دیکھ کر یا کتاب سے دیکھ کر عمل کرنا شروع کیا، چلہ کرنا شروع کیا، غیر شرعی اعمال کو شروع کر دیا، وہ آپ کو کہیں گے جی یہ عمل آپ نے چرستے پر کرنا ہے، یہ عمل آپ نے چھت پر بیٹھ کر کرنا ہے، یہ عمل آپ نے لو جی فلاں نہر کے کنارے کرنا ہے، دریا کے کنارے کرنا ہے، یا اس کو آپ نے پانی کے اندر کھڑے ہو کر کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سب غیر شرعی کام ہیں، سب غیر شرعی کام ہیں۔ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں جب یہ کام شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اکثر بیشتر کیس میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ وہ آ کر یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں عمل کیا، یہ فلاں عمل کیا، رستے پر بیٹھ کر کیا، چھت پہ کیا، تو اب اس کے ساتھ یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے ناظرین، ایسا کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا جو غیر شرعی ہو، ایسا کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا جو کتاب میں لکھا ہو، ایسا کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا جو آپ کو یوٹیوب سے ملا ہو۔ آپ نے وہ عمل کرنا ہے، آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے جس کا ثبوت شریعت سے ملے، جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ملے۔ اگر آپ ناظرین غیر شرعی طور پر آپ ان وظائف کو کریں گے کہ جو کتابوں سے ملتے ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ میرے پاس ایک کیس آیا، ایک بچی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، والدین لے کر آئے تو کہنے لگے قاری صاحب چیک کیجئے گا، یہ ڈپریشن کا شکار ہے اور کھاتی کچھ نہیں ہے، یہ ہر وقت لیٹی رہتی ہے، ہر وقت اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، اور اس کو اتنا ڈپریشن ہے کہ ہم بات اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا بنا، تو وہ بتانے لگے کہ اس کی دوست نے اس کو ایک وظیفہ بتایا کہ آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت آپ نے اپنی چھت پر بیٹھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہماری بچی نے وظیفہ شروع کیا، تو وظیفہ کرتی رہی، کچھ دن گزر گئے، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اچانک یہ بیمار ہو گئی، ڈپریشن اتنا زیادہ ہو گیا، ذہنی مسئلہ بن گیا۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے، کبھی بھی آپ نے یوٹیوب سے یا کتابوں سے دیکھ کر وظیفہ نہیں کرنا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو کسی نے کہا جی جن قید کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی آپ کو کہے گا جی فلاں چلہ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، کوئی آپ کو کہے گا جی فلاں عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی عمل ایسا آپ نے نہیں کرنا کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو اور حدیث مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ قرآن پاک آپ پڑھیں، مسنون اذکار آپ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کے اذکار بتائے ہیں وہ آپ کریں۔ تو ناظرین اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے
کہ آپ نے کوئی غیر شرعی وظیفہ نہیں کرنا، غیر شرعی آپ نے چلہ نہیں کرنا۔ کوئی آپ کے ساتھ اگر آپ کو کوئی وظیفہ بتا رہا ہے، قرآن کی آیت بتا رہا ہے، اور ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اس کی قید لگا رہا ہے کہ آپ نے اس کو رات کے 12 بجے فلاں دن رات کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں چرستے پر بیٹھ کر یا چھت پر بیٹھ کر یا دریا کے کنارے بیٹھ کر کرنا ہے، تو کبھی بھی آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا، اور آپ نے جگہ کا تعین، وقت کا تعین، آپ نے ٹائم کا تعین نہیں کرنا۔ آپ نے اگر وظیفہ کرنا ہے قرآنی وظیفہ کریں، اس کے لیے تعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب دل کرے آپ بیٹھ کے نماز کے بعد آپ قرآنی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے گا کہ آپ نے کبھی بھی یوٹیوب سے دیکھ کر غیر شرعی وظیفہ، یوٹیوب سے دیکھ کر، سوشل میڈیا سے دیکھ کر غیر شرعی عمل، کتابوں سے دیکھ کر غیر شرعی عمل آپ نے نہیں کرنا۔ ناظرین اپنے بچوں کو ان چیزوں سے منع کریں، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔